ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تصعد خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه۔ اسلام ایک مکمل نظام حیات اور دستور زندگی ہے۔ جس طرح عبادات کا اہتمام ضروری ہے، اسی طرح حسن معاشرت کا خیال بھی بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس زندگی میں دوسروں کے ساتھ رہنے کا طریقہ بھی بتلایا ہے اور یہ بتایا ہے کہ اجتماعی زندگی میں کس طرح اور کس طریقے کے ساتھ رہنا چاہیے، اور دین اسلام کی یہ ایک اہم تعلیم ہے کہ ایک مسلمان حسن معاشرت سے متعلق جو شریعت کی تعلیمات ہیں ان کا پورا خیال رکھے۔ یہ دین کی تعلیم بھی ہے، فطرت کا تقاضا بھی ہے، اور ایک مہذب سوسائٹی اور پاکیزہ معاشرے کا بھی ایک لازمی حصہ ہے۔ جس سوسائٹی اور معاشرے اور کمیونٹی کے اندر رہن سہن کے حقوق کی رعایت نہیں کی جاتی، وہ کبھی بھی ایک پاکیزہ معاشرہ اور ایک صالح اور اچھا معاشرہ نہیں بن سکتا۔ اس لیے کہ حسن معاشرت کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے کے حقوق کی پوری رعایت ہو، اور جب ایک دوسرے کے حقوق کا خیال ہی نہیں تو پھر یہ معاشرہ اور یہ سوسائٹی اندر سے کھوکھلی، اندر سے بے جان ہے، اندر سے اس کی بنیادیں اور اس کی جڑیں کمزور ہو چکی ہیں۔ کسی وقت بھی یہ سوسائٹی ٹوٹ جائے گی، یہ معاشرہ دھڑام سے زمین پر آ جائے۔ تو اسلام کہتا ہے کہ تمہاری کمیونٹی، تمہارا خاندان، تمہاری برادری، تمہاری اجتماعیت مضبوط ہونی چاہیے۔ اس کے لیے حسن معاشرت کے اصول بتائیں۔ یہ حسن معاشرت کیا ہے اور اس کے اندر شریعت نے کیا ترتیب رکھی ہے؟ ہماری آج کی نشست کا، اس مختصر سی تربیتی نشست کا یہ موضوع ہے۔ تربیتی نشست اور مجلس کا عنوان اس کا اس لیے رکھا جاتا ہے کہ ان نشستوں کا مقصد صرف بیان نہیں ہے، کچھ آپس میں ایسی باتوں کا مذاکرہ اور تذکرہ ہے جن کو عملی طور پر اپنی زندگی میں لانا ضروری ہے۔ یہ وظیفوں کی بات نہیں ہے، یہ ذکر اذکار کی بات نہیں ہے، یہ کوئی نفلی عبادتوں کی بات نہیں ہے۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ باتیں جن کو اپنانے سے ہم ایک اچھا انسان، ایک سچا مسلمان، ایک مہذب شہری اور معاشرے کا ایک پرامن فرد بن سکتے ہیں۔ اس لیے کہ یہ دین کی اہم تعلیم ہے۔ اس کے بغیر دین ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نیکی اور بزرگی، دینداری صرف داڑھی تسبیح کا نام ہے، حج عمرے کا نام ہے، صدقہ خیرات کا نام ہے۔ یہ چیزیں بڑی عبادت ہیں، لیکن دینداری اور بزرگی کے لیے دین کے سارے تقاضوں کو سامنے رکھنا بہت ضروری ہے، جس میں یہ بات بہت اہم ہے کہ ہم معاشرے میں اس طرح رہیں کہ ہم سے کسی کی حق تلفی نہ ہو، کسی کے حق میں کوئی کوتاہی نہ ہو، ہر وقت یہ فکر ہو اگر غلطی ہو جائے تو فوراً معافی مانگ لی جائے، اللہ کے سامنے توبہ بھی کر لی جائے۔ تو حسن معاشرت کی اتنی اہمیت ہے دین میں بھی، تصوف میں بھی، بزرگی میں بھی، کہ ہمارے اکابر کے ہاں، ہمارے بزرگوں کے ہاں باقاعدہ اس کی عملی تعلیم ہوتی تھی، سکھایا جاتا تھا۔ خاص طور پر خانقاہ تھانہ بھون ہندوستان میں حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی قدس اللہ سرہ کے یہاں تو تقریباً ہر وقت اسی موضوع پر گفتگو ہوتی تھی۔ لمبے لمبے مذاہب، مولانا عبد الماجد دریابادی بڑے ادیب گزرے ہندوستان میں، بڑے عالم بھی ہیں۔ حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کے خانقاہ میں بار بار گئے ہیں، وہاں رہے ہیں، اور عجیب ادیبانہ انداز میں انہوں نے تصویر کشی کی ہے
اپنے سفروں کی، وہاں کے رہنے کی. اور اس میں مولانا نے یہی بات فرمائی جس کا مفہوم یہی ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی ہر وقت 24 گھنٹے وظائف کی اور دوسری چیزوں کی بات ہوتی ہوگی. کہا نہیں، جب بھی دیکھو یہی بات حسن معاشرت کی، معاملات کی صفائی کی ہوا کرتی. اور حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کا مقولہ ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ بزرگ بننا تو آسان ہے، آدمی اور انسان بننا مشکل ہے. کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ بزرگی کا تعلق کیا ہے؟ آپ نے وظائف کر لی ہے، اس کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے. اللہ تو بڑے مہربان ہے. تو آدمی جب عبادت کرے گا، توبہ استغفار کرے گا، اللہ سے مانگے گا، اللہ کی رحمت متوجہ ہو جائے گی، اللہ فضل فرمائیں گے. لیکن انسان بننا صحیح معنوں میں، مکمل آدمی بننا صحیح معنوں میں، یہ مشکل ہے. اس کا تعلق بندوں کے ساتھ ہے اور بندوں کے حقوق کی رعایت آسان نہیں ہے. انسان تو بہت کمزور ہے، اپنے حق میں بڑا جذباتی ہے. کہتے تھے کہ میں انسان بناتا ہوں، اس لیے ہر وقت حضرت کیا ان چیزوں پر روک ٹوک ہوتی تھی. حسن معاشرت کا سب سے پہلا درجہ یہ ہے کہ ہماری ذات سے، ہمارے طرز عمل، ہمارے رویے سے کسی کو کوئی تکلیف نہ ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، المسلم، مسلمان ہے ہی وہی، من سلم المسلمون من لسانہ، جس کی زبان سے، جس کے ہاتھوں سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے. اور علماء نے کہا چیزیں تو دو ذکر کی ہیں، دو لفظ ہیں، لسان یا زبانات، لیکن اشارہ ہے کہ کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ ہو. عام طور پر یا زبان سے، اپنی گفتگو سے آدمی تکلیف دیتا ہے کسی کو، یا اپنے ہاتھوں سے. ورنہ مقصد یہ ہے کہ نہ اس کے رویے سے، نہ اس کی عادات، نہ گفتار، نہ کردار، نہ رفتار، نہ اتوار، کسی چیز سے دوسرے کو تکلیف نہ ہو. حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات میں عجیب باتیں فرماتے تھے. تکلیف دینا تو دور کی بات ہے، تشویش میں ڈالنا بھی غلط ہے. تکلیف تو یہ ہے نا، آپ نے کسی کو مار دیا، غلط جملہ کہہ دیا، کہانی تشویش میں ڈالنا، کسی کو پریشانی میں ڈال دیا. فرمایا مسجد میں آئے، جوتے رکھے ہوئے، آپ نیچے اترے، جلدی سے دوسرے کے جوتے سائڈ میں کنارے میں کیا، اپنے جوتے رکھا، یہ بھی غلط ہے، گناہ ہے. اس کو پریشانی ہوگی، اس نے یہ سمجھا ہوگا کہ میرے جوتے یہاں ہیں، آپ نے اس کے جوتے کنارے میں کر کے ادھر رکھ دیا، وہ ڈھونڈ رہا ہے. اس طرح دین سکھایا. تو پہلا مرحلہ یہ کہ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف تو نہ پہنچے. کتنی رونگٹے کھڑے کر دینے والی حدیث ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس خاتون کا ذکر ہوا جو عبادتیں بہت کرتی تھی لیکن پڑوسیوں کو اس سے تکلیف ہوتی، تو آپ نے فرما دیا یہ عورت دوزخ میں جائے گی. یہ کیا ہے؟ حقوق العباد کی رعایت نہیں کرتا. آج ہم تسبیح تو شوق سے پڑھ لیتے ہیں، آسانی سے پڑھ لیتے ہیں، تہجد بھی پڑھ لیں گے. کسی نے وظیفہ بتایا، رات کو اٹھ کر 2 بجے یہ وظیفہ کرو، ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کر وہ بھی کر لیں گے. لیکن جس چیز کی سب سے زیادہ اہمیت ہے کہ ایک انسان بن کر رہو جس سے کسی کو تکلیف نہ ہو، یہ مشکل ہے. نہ اس کا خیال کہ میری زبان کیسے چل رہی ہے، دوسرا پیٹھ پیچھے موقع مل گیا اس پر تبصرے کا تو کیا کہنا. اور سوشل میڈیا نے تو اخلاقیات کا جنازہ نکال دیا. اللہ ہے، ہر آدمی آزاد، نہ بڑے کی تمیز نہ چھوٹے کی، کس کے ساتھ کیسا رویہ اختیار کرنا ہے. تو یہ معاشرے سے چیز آہستہ آہستہ ختم ہو رہی ہے، جو ایک اخلاقیات کا تقاضا بھی ہے کہ ہم سے کسی کو تکلیف تو نہ پہنچے، کوئی اذیت تو نہ ہو. آپ کسی کے ساتھ اس کا کوئی فائدہ ہے آپ کا کسی سے، جب تک چل رہے ٹھیک ہے، جب وہ فائدہ ختم ہو پھر دیکھیں کیسے آپ کو تنگ کرے گا. مفادات ہے. اسلام یہ سکھاتا ہے کہ تمام مفادات سے ہٹ کر اللہ کے لیے دوسرے کے ساتھ اچھا تعلق بناؤ اور اس کو نبھاؤ. تو پہلا درجہ یہ کہ ذات سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے، دوسرے کے حق ہے یہ، اب اس کا کوئی خیال نہیں. اور نتیجہ یہ کہ عبادتیں تو ہو رہی ہیں لیکن حق تلفی، تکلیف دینے کی وجہ سے وہ عبادتیں ضائع ہو رہی ہیں. جس پر چاہے تبصرہ کر دیا، کسی کی دل آزاری کر دی،
کسی سے پیسے لے رکھے ہیں تو وہ ادا نہیں کیے، دوسرے کے گھر کے آگے کوڑا رکھ دیا، عین دروازے کے سامنے گاڑی یا موٹر سائیکل کھڑی کر دی کہ جی ہم تو نماز پڑھنے جا رہے ہیں۔ بھائی نماز تو پڑھ رہے ہو، نماز دین ہے، یہ بھی تو دین ہے، گاڑی سائڈ پر کھڑی کر کے نماز۔ وقتی طور پر ایک معاشرہ اس میں ایک دوسرے کی رعایت ضرور کریں، سمجھوتا کریں، کمپرومائز کریں، لیکن جان بوجھ کر بلا ضرورت ایسا رویہ یا طرز اختیار کرنا صحیح نہیں ہے۔ اور اگر اس کی فکر نہیں ہوگی تو عادت بنے گی، نتیجہ یہ کہ حقوق العباد کے حوالے سے جو غفلت ہے قیامت میں پھر اس کا بڑا نقصان ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرما دیا آج معافی تلافی کر لو ورنہ اس دن سونا چاندی نہیں، اس دن تو نیکیوں سے ادائیگی ہوگی، آپ کے اکاؤنٹ سے نیکیاں ٹھک اس کے اکاؤنٹ میں، اور ابھی حقوق پورے نہیں ہوئے حدیث میں آتا ہے تو اس کے گناہ ڈال دیے جائیں گے آپ کس پر؟ حق تلفی کرنے والے۔ اب بتائیے، فرمائیے سب سے بڑا مفلس سب کر کے آگے ابو طالب مکی رحمہ اللہ، اور بڑے صوفی ان کی تصوف کی کتاب ہے قوت القلوب، ان نے لکھا ہے کہ اکثر لوگ دوزخ میں دوسرے کی حق تلفی اور تکلیف دینے کی وجہ سے جائیں گے، دوسرے کے گناہ سر پر لے کر۔ لوگوں کے اکثر میں دوزخ میں جانے کی وجہ کیا ہوگی؟ دوسروں کے گناہ۔ کیوں دوسرے کو گناہ لیا؟ حق تلفی کی تھی، ادائیگی کی۔ اور کہا بہت سے لوگ جنت میں دوسروں کے اعمال کی وجہ سے جائیں گے۔ اللہ کے تو نظام سسٹم ہے نا، خود عمل نہیں کیے تھے پورے، لیکن دوسروں نے ان کے جو حقوق مانے تھے اس کی وجہ سے وہ جنت میں چلے جائیں۔ تو فکر یہ کرنی ہے کہ میرے ذمے دوسرے کے حقوق نہ ہو، اور نہیں جتنا کیا کرائے تو دھوکہ ہے۔ قدمنا الی ما عملوا من عمل فجعلناہ ھباء منثورا، ضائع ہو گیا تو دوسرے کے کھاتے میں چلا گیا۔ ہر وقت یہ فکر، اور بھائی ہو گیا تو معافی مانگو۔ اور عبد الماجد دریابادی نے لکھا ہے کہ ابن محمد حامد رحمہ اللہ کے ایک مرتبہ میں حاضر ہوا تو خانقاہ میں ایک تحریر لکھی تھی باقاعدہ، جس میں کہا ایسا شیخ پیر بھی دیکھا ہوگا آج تو اپنے بڑے سے معافی مانگتے ہوئے شرماتے، لکھا ہوا تھا صاحب کہ کسی کو میری ذات سے کوئی تکلیف پہنچی ہو تو میں للہ مجھے معاف فرما، اس کا مفہوم یہ عبارت کا، اور میں معافی مانگنے کو تیار۔ کوئی مالی معاملہ ہے تو وہ اطلاع کرے، ثابت کرے، میں ادا کروں۔ آج ہم اعلان کرواتے ہیں جنازے میں اعلان کہ بھائی کسی کا کوئی حق ہے، سمجھدار کہتے ہیں کہ یہ اعلان ایسی زندگی گزارو کہ یہ اعلان کرانے کی ضرورت نہ ہو کہ جی کوئی حق ہے کسی کا تو معاف کر دے ورنہ اپنا حق فلاں سے لے لے، اس اعلان کرانے کی ضرورت نہ۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ آپ دنیا میں معاشرے میں اس طرح رہیں کہ دوسرے کے ساتھ برابری کریں۔ ان الایمان ان یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، اور حدیث میں لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما، جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہ دوسرے کے لیے، یعنی دوسرے کی جگہ اپنی ذات کو رکھ کر یہ سوچو کہ اگر میں اس کی جگہ ہوتا تو میں اپنے ساتھ کیا طرز عمل پسند کرتا۔ یا میں چاہتا کہ لوگ میری پیٹھ پیچھے غیبتیں کریں، میں چاہتا لوگ میرے حق دبائیں، میں چاہتا لوگ مجھ پر طعن و تشنیع کریں، میرا مذاق اڑائیں، میری عزت سے کھیلیں۔ جب میں یہ نہیں چاہتا تو پھر دوسرے کے ساتھ یہ معاملہ کیسے صحیح؟ میں چاہوں گا کہ لوگ میرے ساتھ دو نمبری، دھوکہ کریں، ملاوٹ والی چیز بیچیں۔ جب میں یہ پسند نہیں کرتا اپنے لیے تو دوسرے کے لیے کیوں پسند کروں؟ آج مسئلہ یہی ہے کہ ہم نے لینے کا اور دینے کا پیمانہ الگ کر دیا، تطفیف، ویل للمطففین۔ علماء نے فرمایا، مفسرین نے کہا ہے یہ تطفیف ہر چیز میں، معاملات میں بھی تو تطفیف ہے، نماز کے اندر بھی تطفیف ہے، ہر چیز میں۔ تو برابری والا طرز ایسا ہو کہ جو اپنے لیے پسند کر رہے ہیں وہ دوسرے کے لیے پسند کرو، 4 دن کر کے دیکھو خود معاملہ ٹھیک ہو جائے، کوئی شک نہیں رہے گا۔ اور تیسرا اعلیٰ درجہ ہے کہ آپ ایثار کریں، دوسرے کو اپنے اوپر ترجیح دیں۔ صحابہ کرام کی زندگی تو اس کا نمونہ تھی، ان کی تو کیا بات تھی، ان کا ایثار ایسا تھا کہ قرآن اس کے گنگار ہے، قیامت تک کے لیے تعریف میں آیتیں اتر گئی، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ ایک چیز ایک نے ہدیہ کی سری، وہ سری دوسرے کے تیسرے گھر ہوتے ہوتے واپس اسی کے گھر پہنچ گئی کہ جس نے ہدیہ کی تھی
نفسه، ہر آدمی کہتا تھا کہ شاید وہ زیادہ محتاج ہے، وہ زیادہ پتہ کسی کو نہیں ہے۔ اور آپ دوسرے کے ساتھ یہ معاملہ کریں گے، دوسرا آپ کے ساتھ چلے آپ ایثار نہیں کر سکتے، برابری کر لیں، برابری نہیں کر سکتے مواسات کو کر لیں۔ ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع الى جنبه، اب کما قال علیہ السلام کہ خود پیٹ بھر کر کھا رہا ہے، برابر میں پڑوسی ہے بھوکا ہے، اس کے بچے رو رہے ہیں، کبھی سوچا بھی نہیں ہم لوگوں نے، کبھی خیال ہی نہیں کیا کہ دوسرے کی کوئی ضرورت ہے، وہ بھی علاج کے لیے تکلیف میں تڑپ رہا ہے۔ اور تو اور کم از کم ہم اچھے رویے سے بھی دوسرے کے آنسو پوچھ سکتے ہیں۔ جو مسلمان کو خوش کرنا ہے یہ بھی تو ایک نیکی ہے، اور اس میں تو کچھ خرچہ بھی نہیں ہے، نہ محنت ہے، نہ پیسہ ہے، یہ بھی صدقے کی ہے قسم۔ وَلَوْ أَن تَلْقَىٰ أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلْقٍ، مطلب پیشانی سے مل لیے، مسکرا کر ملیے، اس میں کیا خرچہ ہو؟ کسی نے دعا کے لیے کہا، آپ نے ہاتھ اٹھا کر اسے دعا دے دی، اس میں کیا خرچہ ہو؟ نماز میں آپ دعا کر رہے ہیں، ربنا اغفر لی وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ یوم یقوم الحساب، کیا خرچہ ہو؟ کم از کم یہ حسن معاشرت کا درجہ کہ میری ذات سے کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، اور میرا رویہ، طرز عمل، طرز زندگی ایسا ہو کہ دوسرا اس سے خوشی محسوس کرے۔ رویے زندگی بناتے ہیں اور بگاڑتے ہیں۔ آج رویے ہمارے اچھے نہیں ہیں، گھر گھر میں ہمارا رویہ، طرز عمل ایسا ہو، میرے دو بول کسی کا دل جیت لیں گے یا اس کا دل توڑ لیں گے، میرا ایک جملہ یا اس کو خوشی سے سرشار کر دے گا یا شرمندگی سے اس کے سر جھکانے کا ذریعہ بنے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ ہم یہ طے کریں کہ ہمارا طرز عمل، ہمارا رویہ، ہماری بات ایسی ہوگی جو دوسرے کے لیے راحت ہوگی، خوشی تو ہوگی، اور دوسرے کے لیے تکلیف کا باعث نہیں ہو۔ آپ کو زیادہ عبادت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مرنے کے بعد لوگ کسی کی نیکی، بزرگی کا تسبیح پڑھنے کا زیادہ ذکر نہیں کرتے، اس کے رویے، اخلاق، عادات کے گیت گاتے۔ آپ نمونہ بنیں اور ایسا طرز زندگی گزاریں کہ لوگ بعد میں آپ کو اچھے طرز زندگی سے یاد۔ آج معاشرے میں جو ٹوٹ پھوٹ ہے وہ اسی لیے کہ ہمارا طرز عمل شریعت کے پوری طرح مطابق نہیں ہے، اور ہمیں اس کا احساس بھی نہیں، نہ اس کو ہم نے دین سمجھا۔ دوسری بات، شریعت نے حسن معاشرت کی بھی ایک ترتیب رکھی ہے۔ حسن معاشرت کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ صحیح بخاری میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے پوچھا تھا، من احق الناس بحسن صحابتی، فرمایا امک، پھر پوچھا، پھر فرمایا ثم امک، 3 مرتبہ، پھر فرمایا ابو۔ والدین کا حق اس کائنات میں سب سے زیادہ ہے، ساری دنیا ایک طرف، ماں باپ ایک طرف، ان کا حق ہے آدمی ایسا طرز عمل اختیار کرے کہ ان کا دل جیتے، ان کو خوش کرے، ان کی دعائیں لے، خدمت سے اور ادب و احترام سے، عزت سے، عظمت سے، محبت۔ آپ ہر ایک کے سامنے سینہ پھلا سکتے ہیں، لیکن ماں باپ کے سامنے آپ کو یہ حق نہیں۔ وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اپنے آپ کو عاجز اور ذلیل بنا کر رہو، پست رکھ، ان کے سامنے پست رکھ، ان کے سامنے آواز۔ آپ کتنے باکمال ہیں، صحیح ہیں، کہ ماں باپ کے سامنے آپ سینہ چوڑ کے نہیں۔ بیٹا تو بیٹا، ہمارے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ تربیت فرماتے تھے چھوٹی چھوٹی باتوں سے، اور یہ واقعہ اکثر سناتے تھے کہ ایک بڑے عالم تھے اور ان کے شاگرد تھے کافی، وہ پڑھا رہے تھے، ایک مرتبہ شاگرد ان سے فیض اٹھا رہے ہیں، بڑے علمی شخصیت، لوگ آ رہے ہیں، ادب و احترام کر رہے ہیں، اچانک اوپر سے آواز آئی۔ کیا آواز تھی؟ بابا جی تھے، وہ ان عالم کو دیکھ کر کہتے کہ تو بڑا نالائق ہے اور بڑا گدھا ہے اور بڑا پاجی ہے۔ یہ دیکھتے ان کو اپنے خاموش ہو جاتے، جیسے ایک ادب کا سلسلہ۔ پھر دوبارہ یہ اپنا سلسلہ شروع کرتے، پھر وہاں سے یہ آواز آتی ہے ایک ڈانٹ کی، غصے کی، برا بھلا کی، یہ پھر خاموش ہے۔ آخر شاگردوں نے سے پوچھا، یہ بابا جی کون ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ کہا یہ میرے والد ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا یہ کہہ رہے ہیں کہ میں باپ ہوں، تو بیٹا ہے، میں باپ ہوں، تو بیٹا ہے، تو میرا بیٹا رہے گا۔ والد کے بڑے ہو گئے، لہذا جس کے والدین میں سے کوئی زندہ ہے تو وہ ان کی قدر کرے، ان سے فائدہ۔ فرمایا یہی تمہاری جنت، یہ جنت بنیں گے یا دوزخ، اور نہ ہو تو ان کے لیے دعا کر کے وہ اجر و ثواب حاصل کر سکتا ہے۔ والدین کا حق ہے کہ ان کے لیے دعا کی جائے، نماز میں بھی دعا سکھائی گئی، ربنا اغفر لی ولوالدی، اور اسی لیے قرآن نے خاص طور پر جب والدین بڑی عمر کے ہوں تو تلقین کی
کس طرح ان کے ساتھ رہنا ہے. ایسا طرز عمل بھی اختیار نہ کرو جس سے ان کو ضرورت. وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْ. علماء نے لکھا اس سے چھوٹا کوئی اور لفظ ہوتا تو اس کا بھی ذکر کیا جاتا. دو حرفی اف جیسے کہتے ہیں ہم پر، تف ہے تم پر، اف یہ ایسا ہی جس سے ان کو ذرا بھی تکلیف ہو، ایسا بھی نہیں. وَلَا تَنْهَرْهُمَا، جھڑکنا نہیں. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، نرمی سے بات رکھو، ادب سے احترام سے بات رکھو. تو سب سے پہلا حق والدہ کا، اس کے بعد والد کا. 3 درجے والد کے، 3 درجے والدہ اور 1 درجہ والد. اور اس کے بعد حق ہے اہل خانہ کا، آدمی کے بیوی بچوں کا. فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ وأنا خیرکم لأہلہ. آج شکایت آتی، لوگ آ کر کہتے تھے یہ دوستوں میں تو بڑے اچھے ہیں اور گھر میں آ کر ان کا دماغ جو ہے وہ ہو جاتا ہے، معوف ہو جاتا ہے، دماغ الٹ جاتا ہے. ارے بھائی یہ بھی تو دین ہے. گھر والوں کے ساتھ حسن اخلاق، ان کے ساتھ اچھا رویہ دین کی کمی ہے، کمزوری. بلکہ جو آدمی گھر والوں کے ساتھ نرم ہو، آج باپ اس کو تانا دیتے یہ زن مرید ہے، بیوی کا مرید، زن مرید. حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کا خیال. 9 ازواج ایک وقت میں، کل 11. 2 مہینے تک چولہا نہیں جل رہا لیکن سب خوش ہیں. علماء نے لکھا کیا وجہ؟ رویہ اور اخلاق. آپ رویے سے خوش کر سکتے ہیں اخلاق. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں بخاری شریف میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں اور میں حضور کی اوٹ پر، وراء خدی علی خدی، حضور کے چہرے کے ساتھ میرا چہرہ لگ رہا ہے. اور حبشہ کے لوگ مشق کر رہے تھے مسجد نبی میں نیزے کے ذریعے، اور حضور مجھے کرتب دکھا رہے ہیں. اور فرمایا حضور کھڑے رہے، میں بھی دیکھتے رہی تاکہ لوگوں کو اپنا ذرا مرتبہ دکھاؤں، لوگوں کو بتاؤں میری کتنی اہمیت ہے. یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس. میں نے کہا جی ہاں. فَقْدُرُوا قَدْرَ الْجَارِيَةِ الْحَدِيثَةِ السِّنِّ الْحَرِيصَةِ عَلَى اللَّهِ. اندازہ کرو کہ ایک 9 عمر بچی، ان کی عمر اس وقت تھی 14-15 سال تقریباً جس وقت یہ واقعہ. ایک 9 عمر بچی جس کی عمر بھی چھوٹی ہے، جس کو کھیل کا بڑا شوق ہے، وہ کتنی دیر تک کھڑی ہوگی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے سردار حضرت عائشہ کی وجہ سے کھڑے، کائنات کے سب سے بڑے داعی ہیں، ساری دنیا کے ہادی ہیں، آپ کی ساری ذمہ داریاں ہیں، عبادات ہیں، تمام ذمہ داریاں، پھر بھی آپ امت کو تعلیم ہے. بخاری شریف میں ایک مرتبہ پیالہ آیا کہیں سے، ایک ام المؤمنین کے گھر سے دوسرے ام المؤمنین، ہم لوگ یہ پڑھتے نہیں نا، اس کو دین ہی نہیں سمجھ. کھانے کا پیالہ ہے. ان اہلیہ محترمہ کو، ام المؤمنین کو، زوج مطہرہ جن کے گھر میں کھانا ہے، انہیں غصہ آ گیا، میرے گھر میں یہ کھانا کیسے آیا دوسرے کے گھر سے؟ پیالہ کوئی لایا خادم یا خادمہ باندھی، زور سے ہاتھ مارا، پیالہ گرا، ٹوٹ گیا. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں فرمایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا جمع فرمایا، حدیث میں خود، اور پیالے کے ٹکڑے جمع کیے، اور حضور فرماتے تھے غارت امو کو، غارت امو، ہماری ماں کو غیرت آ گیا، برا لگ گیا. ایک فطری غیرت ہوتی ہے ایک سوکن کو کہ میری باری میں دوسرے سوکن کے گھر سے کیوں کھانا. ہماری ماں کو غصہ آ گیا اور برا لگ گیا، اور آپ نے کچھ نہیں فرمایا. آج جو پیالہ ٹوٹا تھا وہ ان کے گھر رکھا، اور جو صحیح پیالہ تھا وہ ان کے گھر سے جن کے ہاتھ سے ٹوٹا تھا وہاں بھجوا دیا. آج ہمارے سامنے کچھ کر کے تو دیکھ لے، گھر کا کوئی آدمی، بچہ، کوئی اور بڑا، پھر ہمارا کیا حال ہوگا؟ نہیں. حسن معاشرت کے لیے ضروری ہے کہ گھر کی زندگی اچھے اخلاق والی ہو. اور صاف کہہ دیا خیرکم خیرکم لأہلہ. یہ نہیں کہ تم میں سب سے بہتر وہی جو زیادہ نمازیں پڑھتا ہو، جس کے سجدے لمبے ہو. نہیں، سب سے بہتر وہی جو گھر والوں کے ساتھ سب سے اچھا ہو. اور فرمایا وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ، میں گھر والے اہل خانے کے حق میں سب سے بہتر. تو باہر تو میٹھی زبان بنانا، اچھا رویہ، مسکراہٹ بہت آسان ہے، گھر کے اندر ایسا رویہ اختیار کرو. حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ، حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ مجاز کی بات پڑھی، فرمایا 40 سال اس کی مشق کی کہ کوئی کام صحیح نیت کے بغیر نہ ہو. اور فرمایا کبھی زندگی میں گھر میں نے لہجہ بدل کر بات نہیں، مار دھاڑ تو دور کی بات ہے، غصہ تو دور کی بات ہے، لہجہ بدل کر تیز لہجے میں بھی گھر میں بات نہیں. کیا آسان ہے؟ بہت مشکل ہے، بہت مشکل. اور اس کو ہم نے دین نہیں سمجھا. مولوی صاحب گھر میں آئے، اب ان کی نگاہیں جو ہیں وہ ایسی اٹھی ہوئی ہیں ایسے غصے میں کہ کوئی نظریں ملانے کی ضرورت نہیں کر رہا. یہ کون سا دین ہے بھائی؟
تو حسن معاشرت کے حقدار سب سے پہلے انسان کے والدین، پھر اس کے گھر کے لوگ، اس کے اہل خانہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وقت مقرر کر رکھا تھا جس میں سب ازواج کے پاس تشریف لے جاتے دن میں، علماء نے لکھا عام طور پر عصر کے بعد ہوتا، ملاقات فرماتے، حال احوال لیتے، بس اتنی بات۔ اور ہر زوجہ مطہرہ کی باری تھی، اس کی باری میں اسی کے پاس رہتے تھے۔ اس کے بعد آپ کا پڑوسی ہے، فرمایا پڑوسی کے اتنے حقوق جبریل امین مجھے بتاتے تھے اور حقوق کی ادائیگی کی اتنی تاکید کرتے رہے کہ مجھے خیال ہو گیا، مجھے تو لگا کہ اب اس کا وراثت میں بھی حق ہو جائے۔ آج ہمیں اپنے پڑوسی کا پتہ ہی نہیں ہے۔ طبرانی کی روایت ہے معجم طبرانی کی کہ 3 طرح کے پڑوسی ہیں۔ ایک پڑوسی وہ جس کے 3 حق ہیں، وہ پڑوسی جو مسلمان ہے اور آپ کا رشتہ دار ہے۔ ایک حق پڑوس کا، ایک حق مسلمان ہونے کا آپ کا مسلمان، اور ایک آپ کے رشتہ دار ہونے کا۔ دوسرا وہ ہے جو آپ کا رشتہ دار نہیں ہے، مسلمان ہے، تو اس کے 2 حق، ایک اخوت اسلامی کا اور دوسرا پڑوس کا۔ اور تیسرا وہ پڑوسی جو کافر ہے، کہا یہ بھی آپ کا پڑوسی ہے، پڑوس کا حق اس کا بھی، کافر کے ساتھ بھی اچھا۔ تو تیسرا درجہ کس کا ہے؟ پڑوسی کا۔ اسلام کہتا ہے آہستہ آہستہ چلو، تدریجاً، مرحلہ وار۔ اور ایک روایت میں ہے کہ 40 گھر تک پڑوسی ہوتے ہیں چاروں طرف سے، 40 گھر سمجھتے ہیں برابر میں وہ پڑھنے نہیں، پورا ایک بڑا علاقہ محلہ ہے، 40 گھر والے سب آپ کے پڑوسی ایک درجے میں، درجہ بدرجہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ نے پوچھا اگر میں نے ہدیہ کرنا ہو سب سے زیادہ کون حقدار ہے؟ فرمایا الی اقربہما منکی بابا، جس کا دروازہ قریب ہو، گھر دیوار ملی ہوئی ہے اس کا دروازہ قریب ہے، اس کا حق پہلے۔ پھر پڑوسی صرف وہی نہیں ہے جو آپ کے گھر کے برابر میں رہتا ہے، وہ بھی پڑوسی ہے۔ جو ایک اجنبی آدمی ہے آپ کے علاقے میں رہتا ہے، وہ بھی پڑوسی ہے، جو کچھ دیر کے لیے سفر میں آپ کے ساتھ ہے۔ والصاحب بالجنب، آپ جہاز میں بیٹھے، آپ نے جہاز میں بیٹھ کر ایسے کش لگایا ہے اور اس کو بیچارے کو پریشان کر دیا، اس کا خیال ہی نہیں، بار بار اس کی طرف منہ کر کے آپ کھانستے ہیں، اسے تکلیف ہوتی ہے، اس کا خیال نہیں، بار بار آپ کی ٹانگیں اس کو لگتی ہیں، آپ کو اس کا احساس نہیں۔ صاحب بالجنب، جو تھوڑی دیر کے لیے آپ کے ساتھ ہے، علماء نے لکھا سفر کا، جہاز میں ساتھ ہے، گاڑی میں ساتھ ہے۔ پھر ایک ماحول میں آپ کچھ وقت کے لیے بیٹھتے ہیں، روزانہ دکان پر، روزانہ آفس میں، کمپنی میں، کارخانے میں، مدرسے میں، ساتھی ایک ساتھ درسگاہ میں بیٹھتے ہیں، مسجد میں کچھ وقت گزارتے ہیں، یہ بھی آپ کے پڑوسی ہیں، ان کا حق ہے۔ آپ اس طرح بیٹھے کہ دوسرے کو تکلیف ہو رہی ہے، غلط ہے۔ تفسحوا فی المجالس، قرآن کہتا ہے، اور حدیث میں بھی اس کی بڑی تاکید آئی۔ بھائی آپ بیٹھے ہوئے ہیں، مجمع ہے، کوئی آدمی آئے، جگہ نہیں ہے، سب اس کو دیکھ رہے ہیں، نہیں، قرآن کہتا ہے تھوڑا سا سکڑ جاؤ، جگہ خود بنتی ہے، اور کم سے کم اس کا فطری اثر دوسرے پر ہوتا ہے کہ وہ خوش ہوتا ہے کہ مجھے ایک عزت مل رہی، ایک حیثیت مل رہی۔ تو پڑوسی پہلے مرحلے میں گھر کے برابر والا، دوسرے مرحلے میں محلے والے، تیسرے مرحلے میں جو تھوڑی دیر کے لیے آپ کے ساتھ بیٹھتے ہیں یا بیٹھے روزانہ یا کسی موقع پر، وہ بھی پڑوسی ہیں۔ اور اس کے بعد صرف یہی نہیں، جب آپ ایک شہر میں رہتے ہیں تو شہر کے بھی حقوق ہیں، آپ مہذب پرامن شہری ہو کر زندگی گزاریں، یہ حقوق معاشرت ہیں۔ آپ سڑک پر جا رہے ہیں، آپ کچرا پھینکتے ہیں، چلے جاتے ہیں، پانی بہایا، چل پڑے، آپ نے کچھ کھایا، وہ چیز وہاں پھینکی، چل پڑے۔ آج دنیا بہت تیز ہو گئی ہے، ایڈوانس، اب اس کو برا سمجھا جاتا ہے۔ میں ایک ملک میں تھا، باہر گاڑی میں بیٹھا تھا، کوئی چیز کھائی، ہاتھ میں لی، اس نے فوراً کہا، سمجھ گیا نا پاکستانی بھائی ہیں تو کچھ بھی کریں گے، کہا بھائی یہ باہر نہیں پھینکتے نا، جرمانہ ہو جائے گا، فائن ہو جائے گا، وہ لگ جائے گا فائن۔ پھر کہنے لگا ہم اپنے پورے ملک کو اپنے گھر کی طرح سمجھ، اس طرح ایک آدمی نہیں چاہتا کہ میرے گھر کے سامنے کچرا ہو، کوڑا کرکٹ ہو، میرے گھر کے اندر کمرے کے باہر کا حصہ خراب ہو۔ ہم اپنے شہر کو بھی اس طرح رکھتے ہیں، اپنے ملک کو بھی ایسا رکھتے ہیں۔ تو شہری ہونے کی حیثیت سے بھی ہماری ذمہ داریاں ہیں، یہ بھی حسن معاشرت ہے۔ پھر حکومت کے، ریاست کے حقوق ہیں، شریعت کہتی ہے ان کے حقوق ادا کرو، حتیٰ کہ حدیث میں یہاں تک آیا، صحابہ نے جب کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ایسا وقت آئے گا تمہاری حق تلفی ہوگی، ستکون بعدی اسرۃ وامور تنکرون، ایک روایت میں اثرا بھی پڑھا گیا، اثرا، میرے بعد تمہارے ساتھ ترجیحی سلوک ہوگا اور ناپسندیدہ کام ہوگا، بہت سارے تمہارے حقوق خیال نہیں ہوگا، بندر بانٹ، اقربا پروری، یہ چیزیں ہوں گی، اپنوں کو ذمہ داریاں، حقوق عہدے ملیں گے، عوام کی حق تلفی ہوگی۔ صحابہ نے پوچھا فما تامرون، کیا کہتے ہیں؟ فرمایا اللہ کے ان کے حقوق ان کو ادا کرو، اور تمہارے جو حق ادا نہیں ہو رہے اس کو اللہ پر چھوڑ دو، فإن اللہ سائلهم عما استرعاهم،
قیامت میں اللہ ان سے پوچھ لیں گے ان کے رعیت کے بارے میں۔ آج ہر آدمی حکومت، ریاست اور ارباب اقتدار کی برائی میں لگا ہوا، یہ نہیں دیکھتا میں نے کیا کرنا ہے۔ میں ساتھیوں سے اکثر کہتا ہوں کہ ہم کہتے ہیں جی اتنی کرپشن ہوتی ہے، اتنی لوٹ مار ہوتی ہے، ناانصافی، چلو جو ہے اپنی جگہ صحیح ہے، بالکل ہو رہی ہے، لیکن یہ جو چھوٹے چھوٹے کام ہو رہے ہیں یہ کون کر رہا ہے؟ یہ میں اور آپ تو کر رہے ہیں۔ یہ دودھ میں جو ملاوٹ کر رہا ہے کوئی حکمران کر رہا ہے؟ دودھ کی دکان پر وہ بیٹھا ہوا ہے۔ یہ کیلے والے جو بیچ رہے ہیں کیلے، 12 میں سے 2 کیلے خراب ڈال رہے ہیں، آپ کسی کو کہہ دیں مجھے آن لائن کیلے بھیج دینا 12 میں تو 4 تو کم سے کم خراب ہوں گے، پیسے پورے ہوں گے۔ یہ جو سڑک پر کچرا ہے اور یہ جو وزن میں ڈنڈی مار ہو رہی ہے، بٹا کچھ ہے وزن کچھ ہے، یہ جو چیزوں میں ملا یہ کون کر رہا ہے؟ یہ میں اور آپ کر رہا ہے، یہ اوپر والے لوگ تھوڑی کر رہے ہیں۔ تو ہمارا جو کام ہے وہ تو ہم کریں نا۔ تو شریعت کہتی ہے ایک اچھے انسان بن کر رہو، ایک پرامن شہری بن کر رہو، ایک پاکیزہ اور سچے مسلمان بن کر رہو، اور ایک مہذب انسان کے طور پر اپنی شناخت کراؤ، اور ایک محبوب اور آئیڈیل گھر کے فرد بن کر رہو۔ آپ شوہر ہیں، آپ کا رویہ بیوی کے ساتھ اچھا ہو، بیوی ہے تو اس کا رویہ شوہر کے ساتھ اچھا ہو، آپ باپ ہیں، آپ بچے کے لیے مشفق اور مہربان ہو، نصیحت میں کمی نہ کریں لیکن طریقہ اچھا ہو۔ لقمان علیہ السلام بھی تو نصیحت کر رہے ہیں، قرآن کہہ رہا ہے یا بنیہ، اس میں سبق ہے، یا بنیہ، شفقت والا انداز اختیار کرو۔ آج ہمارے یہاں شفقت والا طریقہ ہی نہیں، ڈانٹ ڈپٹ چنگاڑ، اس سے کیا ہوگا؟ یا بنیہ، یا بنیہ اقیم الصلاۃ، بیٹا نماز تو پڑھ لیا کرو، یا بنیہ اقیم الصلاۃ، بیٹے کبھی نماز کی تو پابندی کر لیا کرو، وامر بالمعروف ونہی عن المنکر واصبر علی ما اصابک، معاشرے میں خیر کا پرچار کرو، خیر الناس من ینفع الناس، ایسے بن جاؤ کہ تم سے لوگوں کو فائدہ ہو۔ اور دیکھو معاشرے میں برے حالات بھی آئیں گے، سب پھولوں کے ہار نہیں ڈالیں گے گلے میں، آپ کے دشمن بھی ہوں گے، روڑے رکاوٹیں ڈالنے بھی ہوں گے، واصبر علی ما اصابک، صبر کرنا، ان ذالک من عزم الامور، یہ بلند ہمتی، یہ آسان نہیں ہے صبر کرنا۔ ولا تصعر خدک للناس، منہ پھلا کر گال پھلا کر بات نہ کرنا، اکڑ کر چہرہ پھیر کر، ایسے وہاں ہے آدمی ایسے رخ کر کے اس سے بات کر رہا ہے، نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سامنے ہو کر بات فرما۔ ولا تمشی فی الارض مرحا، اترا کر اکڑ کر نہ چلو، ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، اللہ کو اکڑ والے، تکبر والے، فخر والے پسند نہیں ہے، شیخی مارنے والے۔ واقصد فی مشیک، چال کا، چلنے کا انداز قرآن بتا رہے ہیں، چلنے میں بھی میانہ روی ہو، نہ آہستہ آہستہ کھسک کھسک کر، نہ دوڑتے ہوئے اس طرح بالکل بدحواس ہو کر۔ فغضض من صوتک، آواز کو پس رکھو، چیخنا چلانا اچھا نہیں ہے، ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، فرمایا سب سے بری آواز کو گدھے کی آواز ہوتی ہے، اس سے مشابہت اختیار نہ کرو۔ اب بتائیے، آواز، بولنا، چلنا، ہر چیز سکھائی اور بتلائی، تو بچے کے بھی حقوق ہیں، والد کے بھی حقوق ہیں، معاشرے کے بھی حقوق ہیں، ان سب حقوق کی رعایت کے ساتھ چلنا ہے۔ اگر یہ حسن معاشرت ہماری زندگی میں آ جائے تو معاشرہ خود بخود پاکیزہ ہوگا، اور حسن معاشرت کا جب مطلب آتا ہے تو ہمارا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ میرے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ گاڑی تو یہاں سے چلے گی، وہاں سے تھوڑی چلے گی۔ میں دوسرے کے حق میں اچھا ہوں، اگر میں استاذ ہوں، اگر میں باپ ہوں، اگر میں کسی کام کا ذمہ دار ہوں تو میرا رویہ دوسرے کے ساتھ اچھا ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مربی، معلم ہونے کی حیثیت سے بھی ایک مثالی شان رکھتے تھے۔ گھر میں ہر آدمی مربی، معلم ہے، والد بڑا ہے، بچے کی تربیت وہ کر رہا ہے، وہ سکھا رہا ہے، چھوٹے بچوں کا ساتھ بھی آپ کا رویہ۔ صحابی کہتے ہیں نماز میں نے جب بات کی تو لوگوں نے مجھے ایسے گھورا، میں نے کہا تمہاری ماں تمہیں روئے، مجھے کیوں دیکھتے ہو اتنے غور سے؟ مجھے غصہ آ گیا۔ نماز کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور پیار سے سمجھایا، قسم کھا کر کہتے ہیں میں نے آپ سے پہلے آپ کے بعد آپ جیسا معلم سکھانے والا نہیں دیکھا۔ واللہ ما قہرنی ولا ضرب، نہ کچھ ڈانٹا، نہ جھڑکا، نہ مارا، کچھ نہیں کہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار سے، بچے تھے کہ دیکھو یہ نماز دنیا کے اس طرح کے کاموں کے لیے نہیں ہوتی،
بات سمجھ آ گئی؟ ایک اور صاحب ہے، حضور کے پاس آ رہے ہیں اور حضور سے آ کر کہہ رہے ہیں مجھے اجازت دیجیے کہ میں بدکاری کروں، برا کام کروں۔ آج کوئی کسی سے آ کر کوئی اس طرح کہہ دے، کیا تاثر ہوگا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پیار سے سمجھایا، شفقت سے، حدیث میں تفصیل، اور اس کے بعد دعا کہ اللہم طہر قلبہ وحسن فرجہ، ان کے دل کو پاک کر دے برے خیالات سے، ان کو پاک دامنی عطا کر دے۔ جب آپ نے دعا فرمائی، صحابی کہتے ہیں اس کے بعد کبھی عمر بھر وسوسہ بھی نہیں آیا، گناہ خیال بھی نہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ 10 سال خدمت کی، کہتے ہیں حضور نے کبھی مجھے اف بھی نہیں کہا، کبھی نہیں کہا یہ کام کیوں کیا، یہ کام یہ آسان نہیں ہے۔ ہر وقت ہوتا ہے آدمی بھائی یہ یہاں کیوں رکھ دیا، اس کو ایسے رکھ دیتے، ارے یہ کام کیوں کر دیا، ہم ہر وقت اللہ معاف فرمائے، ہم لوگوں کا یہی حال ہے۔ 10 سال کے بچے، انبیاء علیہ السلام کے مزاج میں لطافت، صفائی، پاکیزگی اعلیٰ درجے کی ہوتی ہے، ان کا حسن ذوق تو بہت اونچا، لیکن اللہ کے نبی نے کبھی نہیں فرمایا، امت کو تعلیم۔ تو ایک اچھے گھر کے فرد، ایک اچھا انسان، معاشرے کا ایک اچھا فرد، ایک پرامن شہری، ایک مہذب اور پاکیزہ شخص بن کر معاشرے میں رہنا ہے، اس نے معاشرت کی یہ تعلیم ہے، اور یہ دین کا اہم حصہ ہے۔ اور جیسے میں نے عرض کیا، اگر ہم اس کا خیال نہیں کریں گے تو سب سے بڑا نقصان یہ حقوق العباد کا مسئلہ آئے گا، بڑا خطرے کی بات۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔